بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہم اس باب میں جو غلطیاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کی وجہ شاید یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز، جیسا کہ مترجم عرض کرایا ہے، وثنی العقیدہ قوموں میں ہوا، یا پھر بجز ایک استثناء کے ان لوگوں میں جن کا نقطہ نظر ثانوی تھا، یعنی جو حقیقی کا رشتہ واقعی سے نہیں جوڑ سکے، تو اس پہ کچھ ہم نے بات کی تھی پچھلی بار۔ اور جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس غلطی کی بات کر رہے ہیں وہ غلطی کیا ہے، جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں۔ وہ بنیادی جس غلطی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ، اور یہ بعد میں بھی یعنی جو حقیقی کے رشتہ واقعی سے نہیں جوڑ سکے، اور یہاں نیچے آ کے وہ کہتے ہیں ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لا متناہیت تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تضاد اور تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ تو جو غلطیاں ہیں وہ یہ کہ مطلب یہ کہ عقل کو ایمان سے متعارض سمجھنا، یا وحدت اور کثرت میں جو ہے تعارض سمجھنا، تضاد سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ کثرت جو ہے صرف ایک وحدت کی علامت ہے۔ اور عقل اور ایمان میں کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے۔ اور اس غلطی کی بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فلسفہ ان قوموں میں جنم لیا، فلسفے نے، جو یا تو کہتے ہیں یا تو وثنی تھی، یعنی بت پرست تھیں، یا بجز ایک استثناء کہ وہ ثانوی تھیں، اور وثنی جو ہے وہ بنیادی طور پر کثرت کے قائل ہیں، اور ثانویت یہ ہے ڈوئلزم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ متضاد ہوں، مثلا مادہ اور روح میں تضاد کے قائل ہیں اگر تو آپ ثانوی ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ روح جو ہے اور مادہ ایک چیز ہیں، تو اس کی دو صورتیں، یا یہ کہ اصل میں جو ہے مادہ روح کی ایک مظہر ہے، تو یہ جو ہے مونوزم ہے، احادیت مگر مونوزم ہے روح کا۔ اور یا آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز مادی ہے اور روح جو ہے مادے کی ایک اظہار ہے، تو یہ بھی ایک احادیت ہے، لیکن یہ احادیت ہے مادے کی۔ لیکن جو چیز واضح نہیں ہے، ان کے دعویٰ اس کی یہ کہنا کہ فلسفہ، پہلی بات یہ کہنا کہ فلسفہ ساری وثنی قوموں میں ہوا، اگر ہوا بھی مان بھی لیں تو اس کا تعلق کیا ہے اس عقیدے سے کہ وحدت اور کثرت جو ہے اس میں تضاد اور تعارض ہے، کیونکہ وثنی تو ایکچولی وحدت اور کثرت میں تعارض نہیں سمجھتے، وہ تو کثرت میں وحدت دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ کہ اب مکہ کے بت پرست یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ کثرت کے پیچھے جو ہے خدا کا مظہر دیکھتے تھے، خدا کو ایک خدا کے قائل تھے وہ۔ تو اسی طرح یونانی کا ہم پیچھے بھی دیکھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہراکلیٹس اور پارمینیڈیز جو ہے وہ ایک لحاظ سے احدیت کے قائل تھے، اور پھر افلاطون جو ہے وہ ایک قسم کا مونسٹ ہے، وہ احدیت کا قائل، دویت کا قائل، وثنی ہے، ڈوالسٹ ہے، کہ وہ اس کا ایک عالم
خیال ہے وہ حقیقی عالم ہے، اور عالم مثال جس کو کہتا ہے، اور یہ عالم حقیقی، عالم واقعی جو ہے، اور اس میں اصل حقیقت تو عالم مثال کی ہے، لیکن اس دنیا جو ہے اس کا پڑھتا ہو تو آپ ایک لحاظ سے اس کو وثنی سمجھ سکتے ہیں، اور ایک لحاظ کو اس کو احدی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ارسطو نے جو تنقید کی افلاطون پہ، تو اس میں ایک ارسطو کو بھی ایک لحاظ سے آپ احادیت دیکھ سکتے ہیں، دوسرے لحاظ سے اس کو وثنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ارسطو ایک ہی عالم کا قائل ہے، دو عالموں کا قائل نہیں ہے ارسطو افلاطون اپنے استاد کی طرح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی پہلی بات اگر غلطی بھی ہے، یعنی اس میں کیا غلطی ہے، میں اس پہ آتے ہیں پہلے۔ غلطی بھی ہے یہ کہ میں مادے اور روح کو جو ہے متضاد سمجھتا ہوں، تو یہ کوئی واضح نہیں ہے کہ اس کا تعلق وثنیت سے کیا ہے یا ثنویت سے کیا ہے۔ اور یہ اگر مان بھی جائے کہ فلسفہ جو ہے وثنی اور ثنویوں کے ہاں آیا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس لیے ان کے ہاں جو ہے یہ ثنویت آئی ہے اور مادے اور روح کا تضاد اور کثرت و وحدت کا تضاد آیا۔ پہلی بات تو ایسا تضاد جو ہے ہر فلسفے میں ہے نہیں، دوسری بات یہ کہ اس کا ثنویت اور وثنیت سے جو ہے کوئی واضح تعلق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ بات میں کہنا چاہتا۔ لیکن ہم اس باب میں جو غلطیاں کر چکے ہیں ان کی وجہ شاید یہ ہے، شاید یہ فلسفے کا آغاز جیسا کہ مترجم عرض کرایا وثنی العقیدہ قوموں میں ہوا، یا پھر وجود ایک استثناء کے ان لوگوں میں جن کا نقطہ نظر ثنوی تھا۔ پتہ نہیں کس استثناء کی بات کر رہے ہیں، یعنی جو حقیقی رشتہ واقعی سے نہیں جوڑ سکے، یا شاید ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیا تقاضا تھا جس نے ہمارے شعور کو حرکت دی۔ شاید ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا تقاضا تھا جس نے ہمارے شعور کو حرکت دی۔ ہمیں شاید اپنے ذوق تجسس اور فکر و وجدان کے حقیقی منصب کا بھی احساس نہیں۔ ہماری متناہی فہم جس زور استدلال، جس منطقی تحلیل و تجزیے، یا جن اصطلاحات و ترکیبات اور جس فنی مہارت اور صنعت پر نازاں ہے، اس میں ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ہمارے شعور کی بنیادی حیثیت کیا ہے، اس کا وظیفہ اور کار فرمائی کیا ہے، یعنی کہ وہ کیا تقاضا تھا جس نے ہمارے شعور کو حرکت دی۔ اس پر ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ ہمارے شعور کی بنیادی حیثیت کیا ہے، اس کا وظیفہ اور کار فرمائی کیا ہے۔ تو ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوان متضاد معاہدے میں تقسیم کر، حالانکہ یہ تضاد طرز ہماری فہم تک محدود ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے۔ پورا ہیگیلینزم ہے یہ، مطلب دہرا رہے ہیں جو علامہ اقبال کہیں گے۔ تو بنیادی طور پہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور جو ہے، لیکن یہ پھر وجہ ان لوگوں میں جن کا نقطہ نظر یہ جو حقیقی کا رشتہ واقعی سے نہیں جو، یہ شاید ہم نہیں سمجھتے وہ کیا تقاضا تھا جس نے ہمارے شعور کو حرکت دی، یعنی انسانی شعور کو۔ بطور فرد کے، بطور نوع کے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہماری فکر کو حرکت دیتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے شعور کا بنیادی حیثیت کیا ہے، بنیادی حیثیت۔ اوکے، اور اس کا وظیفہ کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، چرا جوئی چرا در بیچ تابی او پیداست تو زیر نقابی۔
تو اس میں یہی بات کہا کہ شعور کو ہم نہیں تلاش او کنی جز خود نہ یابی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی. تو یعنی جو حقیقی یا شاید یہ کہتے ہیں ہمارے شعور کو حرکت دی، یا شاید ہم نہیں سمجھتے وہ کیا تقاضا ہے. حرکت، چلیں حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حرکت، تو شعور کو کیا چیز حرکت دیتی ہے یہ ہم نہیں سمجھتے. تقاضے وہ کیا تقاضے ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے کہ شعور کا وظیفہ کیا ہے، اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے. شعور یعنی فکر. ٹھیک ہے، ہمیں شاید اپنے ذوق تجسس اور فکر و وجدان کے حقیقی منصب کا بھی احساس نہیں. تو یہ بھی وہی ہے کہ اسی کے دوران ہمارے متناہی فہم میں متناہی، تو شعور کو ہم جو سمجھتے ہیں وہ متناہی ہے، یعنی اس میں یعنی اس کی حدود ہے. ٹھیک ہے، جس زور جس منطقی یا جن اصلاحات و ترقی اور جس فنی مہارت صنعت پر نازل، اس پر ہمیں یہ بھی خیال نہیں کرنا ہمارے شعور کی بنیادی حیثیت کیا ہے. تو یہ پھر وہی بات جہاں سے شروع کر رہے تھے کہ بنیادی حیثیت کیا ہے. متناہی شعور ہے ہمارا، لیکن اس پہ ہمیں بڑا نازاں ہے اس کی منطقی تحلیل. اوکے، جن اصلاحات ترکیب جس نازاں ہے اس پر ہمیں یہ بھی خیال ہے شعور کی، اور اس کا وظیفہ کیا ہے. پھر اس پہ چلے گئے وظیفے پہ بھی. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متناہی ہیں، اور لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ متناہی شعور کو بڑی قوت ہے. اس پر ہمیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہمارے شعور کی بنیادی ایسے اس کا وظیفہ اور کارفن، لہذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا. لہٰذا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے شعور کے بارے میں کہا وہ اس کی دلیل ہے جو یہاں کہہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے. تو وحدت اور کثرت کو ہم متضاد سمجھتے ہیں. حالانکہ کثرت جو ہے صرف علامت ہے ان کے نزدیک وحدت کی، علامت یا اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو نہیں سمجھتے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کے وظیفے کو نہیں سمجھتے. یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شعور کی حقیقت کو نہ سمجھنا، اس کے وظیفے کو نہ سمجھنے کا وحدت اور کثرت کو متضاد سمجھنے سے کیا تعلق ہے؟ ابھی اس پہ آ رہے ہیں. ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، وحدت قدر ہم نے کہا کہ عقل و ایمان میں تضاد، اور حقیقت اور واقعی میں تضاد، مادے اور روح میں تضاد. حالانکہ یہ تضاد تارا صرف ہماری فہم تک محدود ہے، تو یہ حقیقی تضاد نہیں ہے. تو اب اس کا کچھ بن رہا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ ان کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وحدت اور کثرت میں جو ہم متضاد سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تضاد جو ہے اصل میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ہماری فہم تک محدود ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فہم جو فینومنل ہے، یہ یعنی ہمارے جو فہم ہے وہ سمجھتا ہے کہ کثرت جو ہے وحدت کا متعارض ہے اور وحدت کی تضاد ہے. حقیقت میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے. وحدت اور کثرت جو ہے ایک دوسرے کا اظہار ہے. کثرت جو ہے وحدت کا اظہار ہے، اور صرف یہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری فہم جو ہے تک محدود ہے. ہماری فہم کی نوعیت ایسی ہے، اس کا وظیفہ ایسا ہے، اس کی حقیقت ایسی ہے کہ وہ چیزوں میں کثرت دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے وحدت آسانی سے تلاش نہیں کرتی، اور اس میں تضاد دیکھتی ہے.
تو لہذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تضاد و تعارف صرف ہمارے فہم تک محدود ہے۔ تو یہ یعنی فہم، ہمارا فہم جو ہے تو یہ فنومنل ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، واقعی ہے انہیں۔ تب کچھ بات جو ہے کلیئر ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تضاد اور تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے۔ یہ تضاد جو ہے کثرت اور وحدت میں، یہ صرف ہماری فہم تک محدود ہے، اور کیونکہ ہم اپنے فہم کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس لیے ہم حقیقت کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس کا راز یہ کہ فکر کی حرکت قائم رہے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارا فہم جو ہے حقیقت کو پوری طرح گراسپ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پوری طرح گراسپ کرتا تو حقیقت جو ہمارے فہم ہے، اس کا فنکشن، اس کا وظیفہ ختم ہو جاتا، اس کی حرکت ختم ہو جاتی۔ تو یہ بڑا ہیگیلین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے ہیگل کا ہے صدف گوہر سے خالی، لیکن یہاں چاہے پورا ہیگل چھایا ہوا ہے، ناظر صاحب پہ بھی اور علامہ اقبال پہ بھی، چیپٹر 1 میں۔ تو وہ بعد میں لکھا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو وحدت اور کثرت میں تضاد ہے، یہ صرف واقعی ہے، واقعی یعنی فینومنل، مظہری، صرف مظہر، اور حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت جو ہے وہ صرف وحدت کی علامت ہے، پیچھے اس کے حقیقت جو ہے صرف وحدت ہی وحدت ہے، ہوئی ہو ہے حقیقت، تو ہی تو ہے۔ یا اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ہمارا فہم جو ہے یہ صرف ہمارے فہم تک محدود ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اب، یہ کہ وجہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ تضاد جو ہے ہماری فہم تک محدود ہے، اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے۔ تو یہ تضاد و تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ فہم تو یہ صرف فہم واقعی، یعنی فہم جس چیز کو سمجھتا ہے اس میں نظر آتی ہے کثرت اور وحدت میں تضاد، تو یہ ہمارے فہم تک محدود ہے، حقیقت نہیں، حقیقت سے نہیں۔ اور ہماری فہم تک کیوں محدود ہے؟ یہ جو اختلاف ہے واقعی اور حقیقی میں، یعنی میں جب اس درخت کو دیکھ رہا ہوں اپنی کھڑکی سے باہر، تو وہ درخت جو ہے وہ واقعی ہے، یعنی فنومنا ہے، وہ اس حد تک ہے جس حد تک میری فہم سمجھ، لیکن وہ پورا جو میری فہم میں آیا وہ پورے درخت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اگر جو میرے فہم میں آتا اور جو حقیقت ہوتی وہ ایک ہوتی، ان میں کوئی فرق نہ ہوتا، تو فکر کی جو حرکت ہے وہی قائم نہ ہوتی۔ یہ ویری ہیگیلین پوائنٹ کہ جو فکر میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ہماری فکر میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی حرکت، یعنی وہ کام کرنی شروع کرتی ہے، فنکشن کرنا شروع کرتی ہے ہماری فکر، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حقیقت اور جو ہم جس کو مفہوم کرتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں، جس کو فنومنا کہتے ہیں، اس میں ایک برزخ ہے، ایک گیپ ہے، اسی گیپ کی وجہ سے
فکر میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر فکر سیدھی ادھر جاتی تو حرکت کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کیا دیکھتی، ہر چیز اسٹیشنری ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو مکمل جب فہم ہو، مکمل اگر فہم ہو تو فکر میں کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ فکر میں حرکت اسی لیے ہے کہ ہمارا فہم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ارسطو میں جو ارسطو کا خدا کا تصور ہے وہ بالکل اسٹیشنری ہے، بالکل سکون، وہ حرکت نہیں کرتا۔ حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا جو علم ہے وہ مکمل ہے۔ تو وہ خدا کے جو فہم ہے، جو غیر متناہی فہم ہے، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو خدا کی جو فکر ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہے ارسطو کے نزدیک۔ اور ان معنوں میں ہیگل بھی جو ہے اس کا ارسطو کا ہی شاگرد ہے ان معنوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت تک ہم پوری رسائی اس لیے نہیں کرتے کہ اگر وہ رسائی ہوتی تو ہماری فکر میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو محدودیت ہے یعنی فینیٹیوڈ، اور ہمارے فکر کی جو محدودیت ہے وہ اصل میں ایک ہمارے لیے انعام ہے ان معنوں میں کہ اسی سے فکر میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور حرکت اس طرح پیدا ہوتی ہے، اور حرکت کا مقصد حقیقت تک رسائی۔ اور یہ ایک لمبا سفر ہے، اور ہیگل کہتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہے ہی اس میں کہ فکر کا سفر، یہ فکر کے حرکت کی تاریخ ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اور جب فکر حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائے گی تو وہ اینڈ آف ہسٹری ہو جائے گا، جیسے ہیگل کہتا ہے، کیونکہ اس بعد کوئی حرکت نہیں رہے گی، اور حرکت نہیں ہے تو کوئی تاریخ نہیں ہے، اور حقیقت اور واقعی میں کوئی برزخ اور گیپ نہیں ہے تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ فکر جو ہے، یہ محدود فکر وہ جو ہے لامحدود فکر میں ضم ہو جائے گی، یہ خود لامحدود فکر بن جائے گی۔ یہ محدود فکر اصل میں ایک بالقوہ جو ہے ایک لامحدود چیز ہے جو اپنے آپ کو ریئلائز کر رہی ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے، تو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب سمجھ آتا ہے اس میں کہ لیکن ہم نے اس باب میں جو غلطیاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز جیسا کہ مترجم عرض کر رہا ہے وسنی العقیدہ قوموں میں ہوا ہے، یا پھر ایک استثناء کے ان لوگوں میں جن کا نظر ثانوی تھا، یعنی جو حقیقی کے رشتہ واقعی سے نہیں جوڑ سکے، یا شاید ہم نہیں سمجھتے وہ کیا تقاضا تھا جس نے ہمارے شعور کو حرکت دی۔ ہمیں شاید اپنے ذوق جو تجسس اور فکر و وجدان کے حقیقی منصب کا بھی احساس نہیں، ہمارے متناہی فہم جس زور استدلال، جس منطقی تحلیل و تجزیہ، جن اصطلاحات و ترکیبات اور جس فنی مہارت اور صنعت پر ناتا ہے، اس میں ہمیں ایک بھی خیال نہیں رہا کہ ہمارے شعور کی بنیادی حیثیت کیا ہے اور اس کا وظیفہ اور کارفرمائی کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ تضاد، لہٰذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامت ہے، اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ تضاد تعارف صرف ہماری فہم تک محدود ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے، یعنی ہمارا فہم جو ہے حقیقت کو پوری طرح گراسپ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اگر وہ پوری طرح حقیقت کا اس پہ حاوی ہو جائے تو وہ حرکت ہی نہیں رہے گی۔ مگر پھر یہ کفر نہیں ہے، فکر ہے اس میں مطلب یہ اس کو صحیح کر لیے، مگر پھر فکر کی حرکت قائم رہے گی۔ تو یوں ہی کہ اگر ایک پہلو سے اسے اپنا راستہ مسدود نظر آتا ہے تو دوسرے پہلو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی فکر کی حرکت ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور وہ حرکت نہ ہوتی اگر وہ حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیتی، تو اس کے لیے بار بار کوشش، اور تاریخ اسی چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ان راہگیروں کی طرح جو عرض راہ میں بیٹھے اپنے سفر کے آغاز و انجام سے غافل ہو چکے ہیں، کسی ایک مرحلے پر آ کر رک جائے، مانا کہ فکر کا یہ سفر بڑا طویل اور دشوار گزر ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ پورا ہیگل ہے
کہ اس کی کوئی اساس نہیں. تو یہ مطلب یہ کہ تاریخ جو ہے فکر کی حرکت کی کہانی کا نام ہے. ایک فکر کی حرکت، اور اس فکر کی حرکت کا نام ہے جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں اس کو مختلف جو ہیں اس کو مسائل پیش آتے ہیں، سد راہ پیش آتے ہیں، لیکن وہ کبھی اچکتی لڑکتی پچکتی ہوئی وہ بڑھ رہی ہے آگے، اور ایک دن جو ہے وہ حقیقت پر پوری طرح حاوی ہو جائے گی، جس کو ہیگل جو ہے ایبسلوٹ کہتا ہے. اور اس وقت جو ہے فکر جو ہے غیر متناہی میں ضم ہو جائے گی، یا اپنی غیر متناہیت کے اندر سے جو اس کی غیر متناہیت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور حقیقت اس پر عیاں ہو جائے گی، اور حرکت رک جائے گی. یہ ہے جناب ہیگل صاحب، اور یہ نیازی صاحب یہاں تو اس پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ جاری رکھیں گے.